میں نے اپنی زندگی میں ان کھلی آنکھوں سے جن طلباء کو یا جن دین کے علم کے ساتھ وابستہ لوگوں کو معاشی طور پہ پریشان زیادہ دیکھا ہے نا، تو اس میں بنیادی جو ریڑھ کی ہڈی اور خرابی میں نے ان کی دیکھی ہے کہ وہ بد ذوق تھے دورہ طالب علمی میں۔ بد ذوقی اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نحو میں ماشاءاللہ پوری مہارت رکھتے ہیں، اصول فقہ کو سمجھتے ہیں، مصطلح کو سمجھتے ہیں، عبارت آپ کی اچھی ہے اور ماشاءاللہ مناظرے کا ذوق ہے، تدریس کا ذوق ہے، تو دنیا ڈھونڈتی ہے، چراغ لے کر ایسے طلباء کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ زیادہ 90% طلباء اور یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی بد ذوقی کی وجہ سے ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ گھڑی ساز بنے، موبائل ٹھیک کرنے سیکھ لیں۔ دیکھیں جی میرا ایک مزاج ہے، میں نے کچھ معاملات دیکھیں، کبھی نہیں مشورہ دوں گا سیکنڈ ٹائم فلاں دکان پہ جا کے جاب کریں۔ میں کہتا ہوں اپنی نحو اچھی کریں۔ نحوی طلباء کدھر ہیں؟ صرفی طلباء کدھر ہیں؟ یعنی ان کی تعلیم میں دم ہی کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں اور ان کو مطلب بدل الکل کا نہیں پتہ، مضاف الیہ کا نہیں پتہ۔ ابھی بھی لوگ پریشان ہیں کہ ان کو قابل طلباء اور دینی فیلڈ میں اچھے ائمہ نہیں مل رہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے جی، اگر آپ اچھے قاری ہیں تو قرات میں محنت کریں، خوب محنت کریں، خوب محنت کریں۔ بد ذوقی دکھائیں گے، بد ذوقی کا آپ شکار ہوں گے۔ اس طرح تو دنیا داری میں بھی اسی دنیا طرح مکافات عمل ہے۔ دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جو بھی کسی بھی مدرسے کا طالب علم یہ میری بات سنے تو میں اس کو یہی دعوت دوں گا کہ دین پڑھنا ہے تو پھر دین ہی پڑھنا ہے۔ دنیا آئے گی واہیہ راغمہ، ناک رگڑ کے آئے گی۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ تحدیث نعمت کے طور پہ بتلا دیتا ہوں کہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھا اور اس وقت میرے پاس تقریباً اللہ کی توفیق سے فرصت نہیں ہے، ورنہ ہر ملک جانے کے لیے ویزے کی سہولت بھی ہے اور مالی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا اتمام کیا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم پڑھتے تھے تو میری 2 کتابیں بیروت سے چھپ چکی تھیں۔ لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے، پھر اس کا نتیجہ ساری زندگی سزا بھگتتے رہتے ہیں۔